والسلام على سيد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم حاضرین، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایام سب سے بہترین دن ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. جب کسی چیز کی اہمیت بتلانا ہو تو اللہ رب العالمین اس چیز کی قسم کھاتا ہے. جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے 10 دنوں کی قسم کھائی. تو یہاں 10 دنوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین ایام ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور ان ایام میں جو انسان عمل کرتا ہے وہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک تمام اعمال سے زیادہ محبوب پسندیدہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جہاد سے بڑھ کر؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد سے بڑھ کر بھی ان ایام میں جو عمل کرتے ہیں اس کی فضیلت ہے، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد میں جائے اور دونوں میں سے کوئی بھی چیز واپس نہ لوٹے، جہاد میں شہید ہو جائے، اس کا مال دشمن چھین لے، یہ بہتر ہے. اس کے علاوہ ان ایام میں انسان جو کچھ کرتا ہے وہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. اور انہی ایام میں سے ایک دن ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ یوم عرفہ، عرفے کے دن کا روزہ اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اتنی بڑی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اگر کوئی آدمی عرفے کا روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ فضیلت ان ایام میں جو انسان عمل کرتا ہے اس کی فضیلت ہے. اور اسی طریقے سے ہم ہر سال عید مناتے ہیں، عید الاضحیٰ مناتے ہیں، جو ہمارے پاس بڑی عید سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں. تو اکثر مسلمان جب ہم بقرعید مناتے ہیں یا عید الاضحیٰ مناتے ہیں تو اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے، یہ کس مناسبت سے ہم عید منا رہے ہیں اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے. اکثر مسلمان اس کو صرف نہ سمجھنے کی وجہ سے ایسے ہی عید مناتے ہیں، ایسے ہی تہوار مناتے ہیں جیسے عام طور پر غیر مسلم تہوار مناتے ہیں. اگر مسلمان اس کو سمجھ جائیں کہ ہم عید جو مناتے ہیں، عید الاضحیٰ جو مناتے ہیں، اس کا خلفیہ کیا ہے، اور جو واقعات ہم سنتے ہیں واعدین سے، قطبہ سے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے، اگر ان کی زندگیوں پر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ حقیقت میں اس کا پورا انحصار توحید پر ہے. اور آج ہم مسلمانوں کو دیکھیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو سینکڑوں مرتبہ حج کیے ہوئے، کئی مرتبہ حجوں پر جاتے ہیں، ابراہیم اور اسماعیل کے واقعات سنتے ہیں، اس کے باوجود کھلے شرک میں مبتلا، کھلا شرک کر رہے ہیں. ہم جو یہ مزارات دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ ہے؟ کیوں یہ مزارات بنائے ہوئے؟ کیوں ان مزارات کی طرف لوگ سفر کر کے جا رہے ہیں؟ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام کی زندگیاں پڑھیں گے، قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ جو مزارات بنائے ہوئے ہیں
یہ کھلے شرک کی طرف دعوت دے رہی. ہم نے توحید میں اور شرک میں فرق محسوس نہیں کیا. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے گزر رہی ہے, حج کا طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے, لیکن ہم نے توحید میں اور شرک میں کیا فرق ہے اس کو محسوس ہی نہیں کیا, اس کے تعلق سے علم ہی حاصل نہیں کیا. ہم دیکھیں توحید کے تعلق سے جو حج پر انسان جاتا ہے, جو تلبیہ پڑھتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کلمے میں صرف اور صرف توحید. اگر کوئی آدمی چاہے وہ کئی مرتبہ حج کو جائے, اگر اس میں توحید نہیں ہے تو ایسے آدمی کا حج اللہ رب العالمین کبھی قبول نہیں کرے گا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ شرک کریں گے تو آپ کے جو نیک اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دے گا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ شرک کریں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نیک اعمال ہیں اللہ تعالیٰ تمام نیک اعمال کو ضائع کر دے گا, برباد کر دے گا. تو ہم سوچیں اس کے تعلق سے, ہم جو حج پر جاتے ہیں, صفا اور مروہ میں جو طواف کرتے ہیں کعبۃ اللہ کا, صفا اور مروہ کی جو عیسائی کرتے ہیں, وہاں پر جو دعائیں کلمات ہم ادا کرتے ہیں اپنی زبانوں سے, وہ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کلمے میں کیا ہے؟ صرف اور صرف توحید, شرک سے برات ہے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہم سنتے ہیں, ہمارے سروں پر ایسے ہی واقعات گزر جاتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی ان واقعات پر غور نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں پر غور نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے ایک نمونہ اللہ رب العالمین نے بتایا, ایک بہترین آئیڈیل ہے ابراہیم علیہ السلام. اور جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے اللہ رب العالمین پر, اور ابراہیم علیہ السلام پر جن لوگوں نے ایمان لایا ان میں, اور ابراہیم علیہ السلام میں ایک اسوہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بتایا. وہ اسوہ کیا ہے کہ انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی. توحید کو جب انہوں نے اپنا لیا تو باطل شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کر دی, چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو. حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود وہ اپنے باپ کو ہدایت نہیں دے سکے, اور انہوں نے اپنے باپ سے لا تعلقی کا اظہار کیا, برات کا اظہار کیا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں, قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ. ہم تم سے بیزار ہیں, ہم تم سے بری ہیں, ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو اور تم جن بتوں کی پرستش کر رہے ہو, جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو, ہم ان سے بھی بیزار ہیں, ہم ان سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا, یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا, یہی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی. انہوں نے اپنے باپ سے برات کا اظہار کر لیا. آج ہم عصبیت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں سے تو کیا, کسی دور والے جان پہچان والے سے بھی ہم جو برات کا اظہار نہیں کر سکتے جو کھلا شرک میں مبتلا ہے. لہذا ہم لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے, ایک ایک آیت پر اگر ہم غور کریں گے تو ایک ایک کلمہ, ایک ایک لمحہ ابراہیم علیہ السلام کا توحید کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے. ایک ایک کلمہ ابراہیم علیہ السلام کا برات, شرک سے برات کا اظہار کی جو دعوت دے رہا ہے. تو لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں کو پڑھیں اور توحید کو اپنائیں. اگر توحید کو اپنائیں گے
اور شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کریں گے، تبھی چل کر اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا۔ یہ ایام ہے، یہ مبارک ایام ہے، ان ایام میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کریں، اللہ رب العالمین کی تحلیل، تسبیح، تحمید بیان کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے منقول ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے بہترین کلمہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ تسبیح کا جو کلمہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ اس کلمے پر ابھی اگر ہم غور کر لیں گے تو ہمیں یہ کلمہ بھی توحید کی طرف دعوت دے رہا ہے اور شرک سے برات کا اظہار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بہترین کلمہ ہے۔ ہم اس کلمے کو بار بار ان ایام میں پڑھیں، اور اسی طریقے سے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ جو کلمہ ہے اللہ رب العالمین ان کلمات کو پسند کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ سب سے محبوب ترین کلمہ یہ تحلیل کا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العالمین اس کلمے کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے۔ ان ایام میں ہم اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کریں، تحمید بیان کریں، تسبیح بیان کریں۔ یہ کلمات سارے کے سارے، ان کلمات میں توحید اللہ رب العالمین نے رکھا، شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار بھی اللہ رب العالمین نے ان کلمات میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔